بزم کی میزبانی فرمائیں گی اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن نامور ادیبہ محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ. آپ یہاں اپنی مخصوص نشست پر تشریف لے آئیں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. اس 2 روزہ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے ہوگا. تلاوت کلام مجید کے لیے میں درخواست گزار ہوں حاجی محمد علی تبسم کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے رسول، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا تو تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور صدقہ دیا کرو، بے شک تمہارے دشمن بے اولاد رہے گا. صدق اللہ العلی العظیم. اجمل ذاکری سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول سے نوازیں. دیکھنے کو یا محمد، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں. ایک سے ایک بڑھ کے ہنسی دیکھے گئے میں مصطفیٰ. ایک سے ایک بڑھ کے ہنسی دیکھے مگر مصطفیٰ. تم سے بڑھ کے حسن والا، تم سے بڑھ کے حسن والا دوسرا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں. میم کا پیدا ہٹا کے وہ نگاہ شوق سے، میم کا پیدا ہٹا کے وہ نگاہ شوق سے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد
محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. وال محمد وال محمد صلوات. معزز حاضرین کرام و سامعین و ذی وقار، ادبیات گلگت بلتستان معاصر تناظر کے موضوع پر سجائی گئی اس 2 روزہ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید کی بابرکت تلاوت سے ہو چکا ہے. اب اکادمی ادبیات پاکستان کی تابندہ روایت کے تسلسل میں حسب دستور قومی ترانہ پیش کیا جائے گا. گزارش ہے کہ تمام معزز مہمانان گرامی قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوں. معزز حاضرین کرام، یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار و مسرت ہے کہ آج کے اس بزم سخن میں تشریف فرما ہیں اردو زبان و ادب کی ممتاز اسکالر، نقاد، محقق، تخلیق کار، شاعرہ اور ادیبہ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر نجیبہ عارف صاحبہ. آپ نہ صرف اردو بلکہ انگریزی زبان میں بھی فصاحت و بلاغت سے اظہار فرماتی ہیں اور فارسی، عربی و پنجابی پر بھی گہری دسترس رکھتی ہیں. یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ اکادمی ادبیات پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد کی پہلی خاتون صدر نشین کی حیثیت سے اپنے عہد کی ایک روشن علامت ہیں. اہل گلگت بلتستان کی سرزمین آپ کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہیں. آج آپ محض ہماری معزز مہمان نہیں بلکہ اس محفل ادب کی میزبانی کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے. لہٰذا بزم کی روایت کے مطابق میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ سے محفل کو نوازیں. بہت بہت شکریہ صدر محفل پروفیسر ایمریٹس جناب یوسف حسین آبادی صاحب، خطہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اہل علم و فضل اور اہل قلم احباب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں اپنی اور اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے آپ سب کو اس پہلی ادبی کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں جو ادبیات گلگت بلتستان معاصر تناظر کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے. آج کا دن نہ صرف ذاتی طور پر میرے لیے بلکہ اکادمی ادبیات پاکستان کے لیے بھی بہت مسرت، افتخار اور اعزاز کا دن ہے. آج سے 2 سال پہلے جب میں نے اس منصب کا بار سنبھالا تو میری جو بنیادی خواہشات تھیں ان میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ اس خطے کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے، اپنے ملک کے
ان خطوں سے تعلق رکھنے والے اہل قلم سے ملاقات کی جائے اور ان کو مرکزی قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے جو زمانی یا جغرافیائی فاصلے کی وجہ سے ایک دھند میں رہ جاتے ہیں اور جن کی ادبی، علمی اور تخلیقی خدمات کا اس طرح مرکزی سطح پر اعتراف نہیں کیا جا سکتا جس طرح مرکز میں رہنے والے لوگ نمایاں طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سی متعدد سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا جن کا میں ذکر بعد میں کروں گی، لیکن ان میں سے ایک سرگرمی یہ تھی کہ ہم اپنے تمام صوبوں میں اور علاقوں میں صوبائی اور علاقائی کانفرنسیں منعقد کریں۔ اس سال ہم نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا اور اس صوبائی کانفرنسوں کے سلسلے کی پہلی کانفرنس اسی سال اپریل میں ادبیات سندھ معاصر تناظر کے عنوان سے کراچی میں منعقد ہوئی، جس کانفرنس میں نہ صرف کراچی بلکہ پورے صوبے سے، دور دراز علاقے سے ادیبوں نے شرکت کی اور ایک بہت ہی خوبصورت مکالمے کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی اپنی زبانوں کی نمائندگی کی، اس میں اردو، سندھی، سرائیکی اور دیگر زبانیں جو اس علاقے میں بولی جاتی ہیں، تھر کے علاقے سے بھی، تھر کی نمائندگی کے لیے بھی ادیب موجود تھے۔ دوسری کانفرنس ادبیات خیبر پختونخوا کے عنوان سے پشاور میں منعقد ہوئی، جس میں پورے صوبے کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے ادیب اور شاعر شریک ہوئے اور 15 سے 20 اہل قلم تھے جو ڈی آئی خان، بنو، کوہاٹ، سوات، ہر علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی زبانوں کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو چترال سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ خیبر پختونخوا بھی لسانی اعتبار سے کس قدر ثروت مند خطہ ہے، تو اس خطے کی تمام زبانوں کی نمائندگی اس کانفرنس میں ہوئی۔ آج ہم اس سلسلے کی تیسری کانفرنس کا آغاز کر رہے ہیں اور میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سب کے چہروں کو قریب سے دیکھ سکوں، آپ کی آواز سن سکوں، آپ کی زبان میں آپ کی گفتگو سن سکوں، آپ کے اشعار سن سکوں اور آپ سے براہ راست مکالمہ کر سکوں، جو انشاءاللہ اگلے 2 دن میں ہم، آج اور کل کے دن میں ہم بار بار انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا رہے گا۔ اس کانفرنس کی بھی بنیادی اس کا دائرہ کار یہی تھا کہ خطہ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع اور تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے اہل قلم یہاں موجود ہوں، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گلگت سے بہت سے لوگ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے تشریف لائے ہیں، بلتستان کے دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، خود سکردو کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور ان سب کی یہاں آمد کا مقصد یہ ہے کہ خطہ گلگت بلتستان میں جو ثقافتی تنوع اور رنگا رنگی موجود ہے اس کا جشن منایا جائے۔ یہ لسانی تنوع ایک ثروت مندی کا اظہار کرتا ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ کچھ لوگ ہمارے دشمن اسے ہماری کمزوری بنانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے دشمنوں کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اپنی اس لسانی ثروت مندی کو اپنی طاقت سمجھیں گے، کمزوری نہیں۔ زبانیں محض اظہار کا ذریعہ نہیں ہوتی، زبانیں فکر کا منبع ہوتی ہیں۔ کسی ماہر نے کہا تھا کہ ہم صرف اتنے ہی تصورات سے واقف ہوتے ہیں جتنا ہمارا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، ہم الفاظ سے بڑھ کر سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب کسی بھی زبان کا کوئی لفظ مر جاتا ہے تو ایک تصور مر جاتا ہے۔ زبانوں کو تحفظ اور بقا دینا، ان کی بقا کا سامان کرنا محض ایک لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے، یہ اپنی میراث کے تحفظ کی بات ہے اور ہم سب مل کر اپنی اس میراث کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے۔ اس خطے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں مختلف لسانی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہند آریائی زبانوں خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانیں یہاں موجود ہیں، تبتی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبان بلتی یہاں موجود ہے، پھر ایرانی یا پامیری خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانیں یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بروشسکی کی طرح کی ایسی زبان بھی ہے جو اپنی نوعیت کی بالکل منفرد زبان ہے، جو کسی بھی لسانی خاندان سے تعلق نہیں ہے۔
ہم ایسا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایسی زبانیں بھی موجود ہیں جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں. ان زبانوں کو محفوظ رکھنا، ان کے ذخیرہ الفاظ کو محفوظ رکھنا، ان کی آوازوں کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس سے پہلے چترال کی ایسی ہی 2 زبانوں کے بارے میں ڈاکیومنٹریز تیار کی ہیں، یدغا اور گوار باتی، جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں. ڈومکی ہم تو اس کو پڑھتے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ اس کا تلفظ ڈوماکی ہے. تو ڈوماکی زبان کے تحفظ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی اقدام مزید بھی کریں گے. دوسرا مقصد جو اس کانفرنس کو، ان تمام کانفرنسوں کو منعقد کرنے کا ہے، وہ صرف زبانوں کی حفاظت نہیں ہے بلکہ ادب کا فروغ بھی ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ اہل قلم ہیں، آپ ادب سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ادب کسی معاشرے کا مسیحا ہوتا ہے، نباز ہوتا ہے. یہ محض ترجمان نہیں ہوتا، یہ اس کا قائد ہوتا ہے، اس کا رہنما ہوتا ہے، اسے راستہ دکھاتا ہے، اس کی سمت نمائی کرتا ہے. ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے. ان کے اندر زیادہ وسعت قلب پائی جاتی ہے، ان کے اندر زیادہ بلند نظری پائی جاتی ہے، بلند ذوقی پائی جاتی ہے. ان کے اندر زیادہ ایک وسعت فکر ہوتی ہے، وہ زیادہ فراخ دل ہوتے ہیں، وہ زیادہ انسان دوست ہوتے ہیں. اور جس معاشرے میں ادب اور ادبی سرگرمیاں فروغ پانے سے رک جاتی ہیں، اس معاشرے میں جرائم کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن معاشروں میں ادب سے زیادہ سروکار نہیں رکھا گیا، ان معاشروں میں کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کیے گئے. شکریہ. تو جو معاشرے مہذب اور شائستہ انسانی آبادیاں بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادب کو ایک آلہ کار کے طور پر اختیار کریں. کیونکہ ادب کوتوال کی طرح باہر سے نہیں بدلتا انسان کو، ادب انسان کو اپنی ذات کے اندر سے بدلتا ہے. ادب ایک ایسا کوتوال ہے جو ذات کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ باہر سے کوئی آپ کو ہتھ کڑی لگانے نہیں آتا، انسان خود ہی اپنا کوتوال بن جاتا ہے. اور جب اس طرح کی خود احتسابی پیدا ہو جائے تو معاشرے خود بخود مثبت اور صحت مند راستے پر چل پڑتے ہیں. تو اس کانفرنس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے قیام میں اپنی کوششیں صرف کریں جو زیادہ ادب دوست ہو اور اس کے نتیجے میں زیادہ انسان دوست ہو، زیادہ مہذب اور شائستہ ہو، زیادہ فراخ دل اور اعلیٰ ظرف ہو، اور اس میں وسعت نظری اور بلند ذوقی پائی جائے. اس مقصد کے تحت ہم مختلف سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان میں نے کئی طرح کی سرگرمیاں اختیار کی ہیں. مثال کے طور پر ہم پبلیکیشنز کرتے ہیں، یعنی کتابیں چھاپتے ہیں. پھر ہم ایک رسائل چھاپتے ہیں، ادبی رسائل جو اردو اور انگریزی میں ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی تمام زبانوں کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں. پھر ہم ایسے سیمینارز، ایسی ورکشاپس، ایسے یوتھ فیسٹیولز، ایسے اقامتی منصوبے کے پروگرام ہم نے جاری کیے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو بھی ادب کی طرف راغب کریں. مجھے خوشی ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم نے جو 2-3 نئے انیشیٹوز لیے ہیں، ان میں گلگت بلتستان کے اہل قلم نے اور نوجوانوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے. مثال کے طور پر پچھلے سال سے ہم نے 2024 سے یوتھ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز کیا تھا. پچھلے سال بھی یہاں سے نوجوان آئے تھے اور اپنے طور پر وہاں پہنچے اور انہوں نے 3 دن کا وہ فیسٹیول اس میں شرکت کی اور اس سے لطف اٹھایا. ایک نوجوان تو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، تہذیب الحسن، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بہت ہنرمند ہونہار نوجوان ہیں. پچھلے سال بھی یہ تشریف لائے تھے اور اس مرتبہ بھی یہ ہمارے پاس تشریف لائے. اس سال دوبارہ ہم نے یہ یوتھ لٹریچر فیسٹیول کیا، جس کو اب ہم چاہتے ہیں ایک سالانہ سرگرمی کے طور پر منایا جائے. تو اس سال بھی گلگت بلتستان سے ہمارے پاس لوگ آئے تھے. پھر ہم نے ایک اور اختراعی کام کیا تھا، اور وہ تھا ینگ رائٹرز ریزیڈنسی پروگرام. یہ بین الصوبائی ادبی اقامتی منصوبہ تھا. یہ منصوبہ بھی پاکستان میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا منصوبہ تھا، جس میں پاکستان بھر سے اشتہار کے ذریعے ہم نے ہر صوبے سے 4 ادیبوں کو منتخب کیا تھا
اور گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی 4 لوگ آئے تھے، اور یوں کل 20 لوگ ہمارے پاس 10 دن تک رہے، اور 10 دن کے اقامتی منصوبے کے دوران ہم نے انہیں راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام اہم ادیبوں سے ملوایا، تمام اہم علمی اور ادبی اداروں کے دورے کروائے، اور بہت سے ایسے پروگرام ترتیب دیے جس میں وہ شریک ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی کتابوں کی تقریب اجرا منعقد کی، جس میں کئی غیر ملکی سفیر بھی شامل ہوئے، اور اس طرح ان نوجوانوں کو جو خاران اور خزدار اور دادو اور گلگت اور کوہستان اور دور دراز علاقوں سے ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ان کو ایک بہت شاندار اور یادگار موقع ملا کہ وہ مختلف لوگوں سے ملیں اور مرکز کی فضا سے اپنے آپ کو بھی متعارف کروائیں اور خود بھی اس سے متعارف ہوں۔ ایک اور چیز جس کا میں یہاں اعلان کرنا چاہتی ہوں، ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو شاید اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ بہت عرصے سے اس بارے میں آپ کے خطے سے سفارشات بھی آتی رہیں، لیکن آخر کار ہمارے بورڈ آف گورنرز نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ پچھلے سال سے ہم ادبی گلگت بلتستان ادبی ایوارڈ کا اجرا کر رہے ہیں، جس میں گلگت بلتستان کی تمام زبانوں میں شائع ہونے والی کتابیں شریک ہو سکیں گی۔ یہ ایوارڈ ہر سال دیا جائے گا، اور اس کے ایوارڈ کی رقم 2 لاکھ روپے ہے، اور اگر 1 سے زیادہ زبانوں کی کتابیں یہ ایوارڈ حاصل کر سکیں گی کسی وجہ سے یا ٹائی ہوگی تو پھر وہ انعام تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ ہر سال یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے گلگت بلتستان کے ادب کے فروغ کے لیے۔ جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ یہاں پر اشاعت کے لیے بہت سے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں اور طرح کے مسائل ہیں، تو بہت سے لکھنے والے لوگ تو موجود ہیں مگر وہ کتابیں شائع کرنے کی تعداد ذرا کم ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس سے پبلیکیشن کے جو رجحان ہے اس کو بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ باقی لوگوں تک بھی آپ کی آواز پہنچ سکے گی۔ گلگت بلتستان کا ادیب کیا سوچتا ہے، اپنی دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کے خواب کیا ہیں، اس کی فکر کیا ہے، یہ انڈیجنیس فکر ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بہت عرصے سے کالونائزڈ مائنڈ کے ساتھ، ایک نو آبادیاتی ذہن کے ساتھ سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس کالونائزڈ مائنڈ سے نکل کر، اس زنجیر سے نکل کر اپنی مقامی فکر کو اور اپنی مقامی دانش کو عزت دینا ہوگی، اور اس کو مرکزی دھارے میں لانا ہوگا، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو فکر ہمارے علاقوں میں پیدا ہو رہی ہے، دور دراز علاقوں میں، اس کو تحریری صورت میں بیان کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اب تک 9 کتابیں گلگت بلتستان کے حوالے سے شائع کر چکے ہیں اکادمی ادبیات پاکستان۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب 1991 میں شائع ہوئی تھی، جس کا نام تھا گلمتی، شمالی علاقہ جات کی کہانیاں۔ یہ روبینہ قزلباش صاحبہ نے لکھی تھی۔ پھر دوسری کتاب پاکستانی ادب انتخاب، اس میں بروشسکی، بلتی، شنا اور کھوار کی منتخب ادب کو شامل کیا گیا تھا۔ 2010 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ سید محمد عباس کاظمی اور ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی اس کے مرتب تھے۔ گلگت بلتستان کی زبانوں کا جائزہ، ڈاکٹر عظمیٰ سلیم یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ 2017 میں ان کی یہ کتاب شائع ہوئی اور اس کو ایوارڈ بھی ملا تھا۔ پاکستانی زبانیں اور بولیاں، ڈاکٹر منظور ویسریوں نے جو کتاب مرتب کی ہے، اس میں بھی اس علاقے کی تمام زبانوں کے بارے میں اہم تحقیقی معلومات درج کی گئی ہیں۔ 2021 میں یہ شائع ہوئی۔ استور میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، ڈاکٹر سجاد علی رئیسی اور منیرہ سجاد رئیسی دونوں نے مل کر اس کتاب کو مرتب کیا۔ منتخب کھوار کہانیاں، ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری نے یہ انتخاب کیا تھا، 2021 میں شائع ہوئی۔ منتخب بلتی لوک کہانیاں، احسان علی دانش صاحب یہاں موجود ہیں، 2021 میں یہ انتخاب شائع ہوا تھا۔ بلتی زبان و ادب، اسی سال محمد حسن اسرت صاحب یہاں موجود ہیں، 2025 میں شائع ہوئی ہے۔ اور شینا زبان و ادب، عبدالخالق تاج صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی اسی سال 2025 میں شائع ہوئی ہے۔ میں ان تمام مصنفین اور مرتبین کو جو یہاں موجود ہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنے خطے کا حق ادا کرتے ہوئے بہت اہم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتی ہوں کہ تمام صوبوں میں ہمارے صوبائی دفاتر موجود ہیں۔ بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں باوجود ہماری خواہش اور کوشش کے ابھی تک کوئی دفتر قائم نہیں ہو سکا۔ اس میں
کچھ ہماری کوتاہی بھی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوتاہی یا نیت کا عمل دخل کم ہے اور عملی مجبوریاں زیادہ ہیں۔ جو لوگ سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر آج کل کے حالات میں جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس نے ہمارے اداروں کو کس قدر شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اس دفتر کی غیر موجودگی میں ہمارے بورڈ آف گورنرز میں گلگت بلتستان کے علاقے سے 2 شخصیات ہیں جو ہمارے بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہیں۔ ایک جناب قاسم نسیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ایک جناب احسان شاہ صاحب، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے۔ ان دونوں اپنے معزز اراکین مجلس ہیئت حاکمہ کو ایسی میں نے درخواست کی کہ ہم یہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ دفتر نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے وہاں پر جا کر انتظامی معاملات کو دیکھنا مشکل ہوگا، تو اگر آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں تو ہم اس کانفرنس کو منعقد کر سکیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کانفرنس کی ابتدا سے لے کر اب تک اس کو عملی صورت دینے پر ان دونوں حضرات نے، اور خاص طور پر قاسم نسیم صاحب نے، وہ اس لیے کہ وہ اسکردو میں تھے اور چونکہ کانفرنس بھی اسکردو میں ہو رہی ہے، بے انتہا کاوش کی ہے۔ تو میں تہہ دل سے ان دونوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ان کی کاوش کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ شکریہ میں صرف اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے ادا نہیں کر رہی، بلکہ آپ کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، گلگت بلتستان کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کل سے میں یہاں آئی ہوئی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح قاسم نسیم صاحب چھوٹی چھوٹی تفصیل سے واقف ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور یہ انتظام کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ایک ایسے شخص کے لیے جو اس ادارے کا خود رکن نہ ہو اور جس کے پاس کوئی ایسی انتظامی بہت بڑا بورڈ یا عملہ نہ ہو۔ اس کے لیے تنہا اس کانفرنس کا اہتمام کرنا آسان نہیں تھا۔ قاسم نسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خلوص اور نیک نیتی سے اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں کردار ادا کیا۔ اور احسان شاہ صاحب چونکہ گلگت میں تھے، وہ ذاتی طور پر تو اس میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن گلگت سے کے تمام مہمانوں سے رابطہ کرنے میں، ان کو منتخب کرنے میں، ان کے نام بتانے میں احسان شاہ صاحب نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ بھی شروع سے ہمارے ساتھ رہے۔ پہلے دن سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کانفرنس کہاں منعقد کی جائے، گلگت میں یا بلتستان میں، تو ان دونوں کی مشاورت سے ہی یہ طے ہوا تھا کہ چونکہ بلتستان میں آنا جانا آسان ہے، جہاز آسانی سے آ جاتا ہے، تو ہم بلتستان میں اس کو منعقد کرتے ہیں تاکہ آنے والوں کو مشکل نہ ہو۔ تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر میں آج کے ہمارے جو مہمان ہماری صدر مجلس ہیں، صدر مجلس جناب یوسف حسین آبادی صاحب کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا روشن چہرہ ہے۔ ان کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو طویل عمر عطا کرے اور ان کا سایہ ہم سب پر اور آپ سب پر قائم رکھے۔ جو کام انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے وہ کئی ادارے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خدمات ان کی کثیر الجہت ہیں، یہ صرف ادب یا زبان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ میوزیم کے ذریعے انہوں نے، اپنی دیگر خدمات کے ذریعے انہوں نے ایک پوری تہذیب اور ایک پوری ثقافت کو محفوظ کرنے کا، اس کا تحفظ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کو اپنے ذاتی شوق اور ذاتی اخراجات سے جس طرح سے پایا تکمیل تک پہنچایا، یہ ایک مثال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کاش ہمارے پاس کلوننگ کا کوئی طریقہ کار ہوتا تو ہم یوسف حسین آبادی صاحب کی کلوننگ کرتے، اور ایسے بہت سے لوگ ہم بنا لیتے اپنی ہر زبان سے تعلق۔ جی، تو میں ہمارے جی مجھے نام بحث رہا، میں آپ کا بھی قاضی صاحب تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی اس محفل میں، اس ادبی محفل میں آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ علم و ادب سے محبت کرنے والی شخصیت ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے علم و ادب کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے یقین ہے آپ آج اپوزیشن میں ہیں، کل حکومت میں ہو سکتے ہیں، پرسوں پھر اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسان جب
ایک سیاستدان جب کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکومت یا اپوزیشن کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ معاشرتی ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں وہ اپنی ہر حیثیت میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتے رہتے ہیں. میں یہاں اپنے تمام سینئر اہل قلم کو بھی خوش آمدید بھی کہتی ہوں، سینئر بھی اور جونیئر بھی، ہمارے نوجوان بھی جو یہاں مختلف علاقوں سے آئے ہیں، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور آپ نے یہاں آ کر میرے لیے اعزاز کا سامان کیا ہے، اکادمی ادبیات کے لیے اعزاز کا باعث بنے ہیں. آپ سب کے لیے میرے دل سے بہت سی دعائیں ہیں جو مسلسل نکل رہی ہیں، ریب نکلتی رہیں گی. یہاں تہذیب الحسن صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کل سے میں انہیں بھی دیکھ رہی ہوں قاسم نسیم صاحب کے ساتھ مسلسل وہ مصروف ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اور جیسے قاسم نسیم صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی وزراء، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور انتظامیہ کے جتنے بھی ارکان تھے، انہوں نے اس قدر تعاون فرمایا ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے. میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. جو لوگ بھی اس کانفرنس کے انعقاد میں شریک رہے ہیں، جس طرح بھی شریک رہے ہیں، میں ان سب کے لیے شکر گزار ہوں، ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں. کوثر آپ کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت خوبصورت نظامت آپ نے شروع کی ہے. مجھے یقین ہے آئندہ اجلاس بھی اسی طرح بھرپور ہوں گے. آپ سب ہر اجلاس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ خطہ گلگت بلتستان کے معاصر ادبی تناظر پر ہمیں بھرپور گفتگو سننے کو ملے گی. ہمیں معلوم ہوگا کہ مختلف زبانوں کے لوگ کے ادب میں کیا لکھا جا رہا ہے، کس طرح کی اصناف سامنے آ رہی ہیں، کیا اس میں تبدیلی ہوئی ہے، کیا کلاسیکی اصناف ہیں، کیا نئی اصناف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اور ان کے موضوعات کیا ہیں، کیا ان موضوعات میں اپنی معاصر زندگی کے ساتھ کس طرح کا تعلق موجود ہے، اور کیسی فکر ہے جو اس گلگت بلتستان کے خطے میں نمو پا رہی ہے. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. اکادمی ادبیات پاکستان کی صدر نشین نامور ادیبہ اور اسکالر محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ اپنے بصیرت افروز خطبہ استقبالیہ سے ہمیں نواز رہی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں میں وضاحت کرتی چلوں کہ آج کی اس افتتاحی نشست کی مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان تھے. وہ اسلام آباد میں کل کسی ضروری اجلاس کے باعث آج تشریف نہیں لا سکے. البتہ گلگت بلتستان کے کئی وزراء اس 2 روزہ کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کی نمائندگی کریں گے. میں اس ادبی بزم میں گلگت بلتستان کی نوجوان قیادت اور گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کاظم اعصم صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اب میں بزم سخن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی جلیل القدر شخصیت کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہی ہوں جن کی قلمی و ادبی خدمات کا احاطہ کسی مختصر تعارف میں ممکن نہیں. میری مراد ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب جناب محمد حسن حسرت صاحب، جنہوں نے گلگت بلتستان خصوصاً بلتستان کی ادب و ثقافت کے تناظر میں 2 درجن سے زائد کتب تصنیف فرما کر اپنے عہد کو علم و تحقیق کا نایاب سرمایہ عطا کیا. وہ محقق بھی ہے، ادیب بھی، اور خطے کے ادبی منظرنامے میں ایک روشن ستارہ بھی. میں نہایت ادب احترام کے ساتھ آپ سے دست بستہ گزارش کرتی ہوں کہ اس بزم کو اپنی علمی و فکری دولت سے مالا مال فرمائیں اور آج کے اس اجتماع کے لیے مرتب کیا گیا اپنا کلیدی مقالہ بعنوان گلگت بلتستان کا ادب اور معاصر سماج کے بدلتے تقاضے پیش فرما کر ہماری بصیرتوں کو منور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 روزہ ادبی کانفرنس کے آج افتتاحی تقریب کے صدر ذی وقار نامور مورخ ماہر لسانیات استاد محترم جناب محمد یوسف حسین آبادی صاحب،
اور اس سے بزم کے مہمان خصوصی، آج ہم اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ بطور شاعر اور بطور نثر نگار ہم ان کو یہاں دیکھ رہے ہیں، جناب کاظم میثم صاحب، اور عالمی سطح پہ شہرت یافتہ ادیبہ، ناول نگار، شاعرہ پروفیسر ڈاکٹر نجیفہ عارف صاحبہ، چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان، اور اکادمی ادبیات پاکستان کے بورڈ آف گورنر کے رکن جناب قاسم نسیم صاحب، تمام شعراء و ادباء، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس 2 روزہ کانفرنس کا موضوع ادبیات گلگت بلتستان معاصر تناظر ہے۔ اس حوالے سے یہاں کے سرکردہ اہل قلم مختلف موضوعات پر مقالے پیش کریں گے۔ میرا یہ کلیدی مقالہ، جیسا کہ بتایا گیا، گلگت بلتستان میں لسانی و ادبی تنوع کا پس منظر اور معاصر سماج میں ادب کے بدلتے تقاضے کے عنوان کا احاطہ کرے گا۔ معزز حاضرین، گلگت بلتستان جہاں مختلف نوع جغرافیائی خد و خال، تہذیبی و لسانی بو قلمونیوں اور رنگا رنگیوں کا حامل خطہ ہے، وہاں اس خطے کے ارضیاتی، سماجی و ماحولیاتی علوم، ثقافتی و ادبی ورثے، قدرتی وسائل، تاریخی عروج و زوال کے قصے، لوک کہانیاں، لوک گیت، داستانیں، ثقافتی روایات، آثار قدیمہ اور لسانی قدریں اس خطے کے باسیوں کو دنیا میں منفرد مقام و تشخص عطا کرتی ہیں۔ گلگت بلتستان کے طول و عرض میں چٹانوں پر کندہ قبل از تاریخ کے نقوش، قلعے، بستیاں، قدیم مساجد، خانقاہیں، امام بارگاہیں، مقبرے اور بت مت دور کے تاریخی مقامات کا مشاہدہ و مطالعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ 50,000 سے زائد چٹانوں پر جنگلی جانوروں، شکاریوں اور بت مت کے مذہبی نقوش کے علاوہ یہاں ہزاروں سال پرانی انسانی زندگی کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت ساری چٹانوں پر خروشتی، براہمی، سنسکرت، پروٹو شاردا، چینی اور تبتی زبانوں میں صدیوں سے تحریریں کندہ ہیں، اور یہ تمام موضوعات عالمی محققین کو دعوت تحقیق دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان مختلف نسلی و لسانی گروہوں پر مشتمل ایک متنوع ثقافتی مرکز ہے۔ یہ آریائی و تبتی تہذیبوں کا سنگم بھی ہے۔ قبل از تاریخ اور بعد از تاریخ کے دور سے یہاں مختلف اطراف و اکناف سے قبائل کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ان میں ایک طرف تبتی نسلی گروہ اور دوسری طرف وسط ایشیائی ریاستوں سے قدیم آریہ نسل کے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ شمالی ہندوستان کے مون قبیلوں، یارقند و کاشغر کے گماشتوں اور ایران و کشمیر کے تالے آزماؤں، نیز گجر و خانہ بدوشوں نے گلگت بلتستان کی آباد کاری میں حصہ لیا۔ عرب سے آئے ہوئے سادات اور ایران کے اخوندوں نے اس علاقے کے تہذیب و تمدن کو خوب سنوارا۔ ان کے علاوہ گزشتہ 1-1.5 صدی کے دوران پختون قبائل کے لوگوں نے بھی اس خطے کی طرف رخ کر کے اسے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ گلگت بلتستان جہاں مختلف نوع نسلی گروہوں کا مسکن ہے، وہاں یہ خطہ لسانی تنوع کا بھی ایک سدا بہار گلشن ہے۔ اس لسانی گلشن کے رنگا رنگ پھولوں کی خوشبوؤں سے یہ خطہ معطر چلا آ رہا ہے۔ بلتستان میں بلتی زبان کا سکہ رائج ہے، جو سائنو تبتن کی تبت و برمن شاخ سے تعلق رکھتی ہے۔ گلگت، دیامر اور استور میں کلی طور پر، جبکہ غجر، بلتستان، ہنزا اور نگر میں جزوی طور پر شینا زبان کا بول بالا ہے، جس کا تعلق ہند یورپی لسانی خاندان کے داردک گروپ سے ہے۔ وسطی ہنزا، بالائی نگر اور یاسین میں برشسکی زبان بولی جاتی ہے۔ اس زبان کا رشتہ اب تک کسی لسانی خاندان سے طے نہیں ہوا ہے اور یہ آئسولیٹڈ زبان کہلاتی ہے۔ بالائی ہنزے میں وخی زبان رائج ہے،
جو واخان سے ماخوذ فارسی کی ذیلی شاخ ہے۔ گپ اس میں کھوار زبان بولی جاتی ہے جس کا مرکز چترال ہے۔ کنزا اور نگر میں ایک اقلیتی قبیلے کی زبان ڈوماکی کہلاتی ہے جو داودی سے بھی معروف ہے۔ یہ زبان اب زندگی کی آخری ہچکی لے رہی ہے۔ دیامر، غزر اور گلگت کے مضافات میں گوجری زبان بولنے والوں کی بھی ایک خاص تعداد آباد ہے۔ گلگت، دیامر اور غزر کے اضلاع میں کھلوچا زبان بولنے والے بھی رہتے ہیں اور یہ زبان کوہستان سے برآمد ہونے والی زبان ہے۔ بلتستان کھرمنگ کے گنوخ گاؤں میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ کیانسکت کہلاتی ہے۔ یہ قدیم داردک زبان کا لہجہ بتایا جاتا ہے، مگر شنا بولنے والے لوگ اب اس زبان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے علاوہ گلگت اور سکردو شہری علاقوں میں پختون کاروباری حضرات کی زبان پشتو بھی گونج رہی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، عصر حاضر کی فکر و دانش کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی ذہن کی ابتدائی نشو و نما میں مادری زبانوں کے ذریعے حاصل ہونے والے علم و دانش زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی زبانیں اور ان میں موجود ادبی روایات بہت مضبوط ہیں۔ ان زبانوں بالخصوص بلتی اور شنا میں کلاسیکی لوک گیتوں کا بڑا خزانہ موجود ہے۔ قدیم لوک کہانیوں نے ان زبانوں کو صدیوں سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی طویل ترین کثر داستان اس خطے کی ثقافت، روایات اور لسانی موشگافیوں کی ماخذ ہیں۔ مائیں ان زبانوں میں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، پہیلیاں بوجھتی ہیں۔ ان زبانوں میں شعر و شاعری کا بڑا ذخیرہ دستیاب ہے۔ بلتی شاعر راجہ حسین علی خان محب سے لے کر شنا کے بابا چلاسی اور جمشید دکھی تک، برشسکی کے علامہ نصیر ہنزائی سے لے کر وخی کے نذیر احمد بلبل تک سب نے محبتیں بانٹی ہیں۔ پنجابی ادب میں موجود ہیر اور رانجھا کی طرح شنا شاعری میں ملنگ اور یورمس، جبکہ بلتی زبان میں صبا کے کوثر جمال جیسے دل جلا دینے والے رومان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غلام مہدی مرغوب اور جان علی جیسے گلگت بلتستان کے گلوکاروں نے اس علاقے کی زبانوں کو موسیقی کے ذریعے نیا ولولہ دیا ہے۔ بروشکی زبان کی ایک دستاویزی فلم اردو ڈبنگ کے ساتھ اب ریلیز ہونے والی ہے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے کئی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے ہیں، جن سے ان زبانوں کو نئی زندگی کی ضمانت ملی ہے۔ بلتی زبان نے کلام اقبال کے تراجم کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ لغتیں مرتب ہو چکی ہیں، مگر مقامی زبانوں میں نثر نگاری کا رجحان سست روی کے شکار رہا ہے۔ البتہ چند ایک ریڈیائی ڈرامے، افسانے اور ناول لکھے گئے ہیں۔ بلتستان دائرہ مصنفین کے زیر اہتمام بلتی قاعدے کے علاوہ پہلی، دوسری اور تیسری نصابی کتابیں چھپ چکی ہیں، جبکہ چوتھی اور پانچویں کتاب زیر طبع ہے۔ بلتی زبان میں لکھنے کی شروعات استاد محترم یوسف حسین آبادی نے ترجمہ قرآن و راجہ محمد علی شاہ صبا نے بلتی اردو لغت نویسی سے کی تھی۔ اسے تقویت پہنچانے کے لیے محمد افضل روش نے افسانوں کا مجموعہ اور ناول، جبکہ احسان علی دانش نے منظوم سفرنامہ اور کلام اقبال کے منظوم تراجم سے، اور 20 شاعروں نے بلتی زبان کی مانگ میں اپنی تخلیقات کی موتی پرونے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح محمد امین ضیاء، عبدالخالق تاج اور صوفی شکیل احمد شنا زبان کے گیسوؤں کو سنوارنے میں مصروف عمل ہیں۔ گلگت بلتستان کے دیگر زبانوں کی لکھاری بھی بقدر ہمت اوسط اپنے اپنی مادری زبانوں کی پرورش پرداخت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی زبانوں کو ریڈیو پاکستان گلگت اور سکردو کے پروگراموں میں بھی بڑا سہارا دیا ہے۔ ریڈیو سے نشر ہونے والے ڈراموں نے ان زبانوں کے گلشنوں کی خوب آبیاری کی ہے، مگر الیکٹرانک میڈیا کی الغار ان زبانوں کو تدریسی نصاب میں شامل نہ کیے جانے کے سبب سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق آنے والی نصف صدی میں
ختم ہونے والی زبانوں میں گلگت بلتستان کی زبانیں سر فہرست ہیں۔ خدا نخواستہ ایسی صورت میں ایک طرف ان زبانوں سے نکلنے والے علم و دانش کے سوتے سوکھ جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ہماری لسانی و ثقافتی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان زبانوں کے تحفظ و فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کی زبانیں یہ حق بھی رکھتی ہیں کہ پاکستان کی دیگر زبانوں کی طرح قومی زندگی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ حاضرین عزیز وقار، مادری زبانوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے شعراء و ادبا قومی زبان اردو کو جس جذبہ و خلوص کے ساتھ اپنا ذریعہ اظہار بنا رہے ہیں، اس سے گلگت بلتستان میں اردو کے ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ مقامی زبانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ کتابیں اردو میں چھپی ہیں۔ حاضرین ذوی الاحترام، بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ادبی تقاضوں، اسلوب نگارش اور موضوعات کا بدلنا ایک فطری امر ہے، مگر ان ادبی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فن اور نظریہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادبی تحریروں میں اپنی مٹی کی بو باس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات میں دریاؤں، ندی نالوں اور آبشاروں کے مترنم گیت سننے کو ملتے ہیں، پہاڑی تودوں اور سیلابوں کی جھنکار نظر آتی ہے، پرندوں کی مد بھری آوازیں سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، جنگلی جانوروں کی قلانچیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جڑی بوٹیوں کی بو باس مشام روح کو معطر کرتی رہتی ہے، اور صاف و شفاف جھیلوں اور چشموں کی ٹھنڈک ان ادب پاروں میں بدرجہ عتم محسوس ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ادب میں جہاں حسن و عشق کی وارداتیں رومانوی غزلوں کی زینت بنتی ہیں، وہاں سامعین و قارئین کے دلوں کو چھونے والی خوبصورت نظمیں ندرت خیال اور جدید اسلوب و موضوعات کو زیر دام لاتی ہیں، خواہ وہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا موضوع ہو یا فلسطین و غزہ میں اسرائیلی صہیونیت کے انسانیت سوز مظالم، یا ہمارے اپنے ملک کے سیاسی و معاشرتی نشیب و فراز اور ناانصافی کی وارداتیں۔ گلگت بلتستان کے ادب میں حمد، نعت، منقبت اور شہدائے کربلا کے مرثیہ و سلام کی صدائیں بڑی شد مت سے گونجتی ہیں۔ شعر و شاعری کے علاوہ گلگت بلتستان کے نوجوان افسانوں اور ناولوں کی تخلیق میں بھی اب قلم فرسائی کرنے لگے ہیں، اور ساتھ ہی تحقیق و تنقید کی کارزاروں میں بھی آبلا پا ہیں۔ گلگت بلتستان میں اردو ادب و شاعری کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، مگر مختصر وقت میں جو ادب یہاں تخلیق ہوا ہے وہ کئی جہتوں کا حامل ہے۔ گلگت بلتستان کا ادب سماجی ناہمواریوں، نفسیاتی معاملات و مسائل اور گلوبلائزیشن کے تناظر میں جدت ترازیوں اور حشر سامانیوں سمیت ان گنت موضوعات کو نہ صرف اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب رہا ہے، بلکہ اردو شاعری کے سنگار میں نئے موتیوں کا گراں قدر اضافہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک وطن سے محبت کا موضوع ہے۔ 76 سالہ جد و جہد اور دشمن سے نبرت آزما ہو کر وطن کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بے شمار جانی و مالی قربانیاں دینے کے باوجود اب تک آئینی حقوق سے محروم اور پاکستان کے شہری حقوق سے یہ علاقہ نظر انداز چلا آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے قلم کی روشنائی میں تلخیوں کا ہونا فطری امر ہے۔ اس کے باوجود جغرافیائی سرحدات کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدات کے تحفظ کے لیے یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں نوجوان سرکردہ شاعر ذیشان مہدی کا یہ ایک شعر اس علاقے کی جملہ ادبی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ زباں پر بے وفائی کے گلے شکوے تو ہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کانفرنسوں کا مقصد اپنے کام کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے۔ اس دوران فخر و تشکر کے لمحات بھی ضرور آتے ہیں، اور کئی شعبوں میں اپنی کوتاہیوں پر ندامت بھی ہو جاتی ہے۔ گویا یہ ہمارے لیے خود احتسابی کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیں
کہ ہماری تہذیب نے، ہمارے ادب کی تاریخ نے، اس مٹی کی محبت نے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ضمیر نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی تھی، کیا وہ کما حقہ ادا کر دی گئی ہے؟ اگر یہ فریضہ ادا نہیں کیا گیا ہے تو آج ہی یہ عہد کر لیں کہ آئندہ ہم اپنا فریضہ بحسن و خوبی نبھائیں گے۔ مختصر یہ کہ گلگت بلتستان کے شاعروں اور ادیبوں نے زندگی کی مختلف جہتوں میں عصری شعور کی ترجمانی کی ہے، اور آج کے شعراء و ادباء معاصر سماج کے بدلتے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنا ادبی فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور توقع ہے کہ یہ سلسلہ گرما گرمی کے ساتھ جاری رہے گا۔ چنانچہ گلگت بلتستان کے ادباء و شعراء قومی سطح پر خاطر خواہ پذیرائی کے حقدار ہیں، اور وقت کا تقاضا بھی۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ادب ہی انسانی عقل و شعور کی تکمیل کا واحد ذریعہ اور قوموں کی رہنمائی کا مضبوط زینہ ہوتا ہے۔ ادب محض تفریح طبع کا ذریعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کی روح ہے۔ ادب کے ذریعے اپنی ثقافت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ قلم کے ذریعے حق کا پرچار کرنا، قوم کو صحیح رخ دینا، خودداری کا درس دینا، ناانصافیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا اور اخلاقی قدروں کو پروان چڑھانا اہل قلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری گلگت بلتستان کے شعراء و ادباء اپنی اپنی بساط کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ چنانچہ گلگت بلتستان کی مادری زبانوں میں لکھنے والے قلمکاروں کو اکادمی ادبیات پاکستان کے ایوارڈ سے نوازنا، یہاں اکادمی کا علاقائی دفتر قائم کرنا، اکادمی کے ہال آف فیم میں اس علاقے کے ادیبوں و شاعروں کو بھی جگہ دینا، اور قومی سطح کی کانفرنسوں و غیر ملکی دوروں میں یہاں کے اہل قلم کو بھی شامل کرنا نہ صرف ان کے احساس محرومی کے ازالے کا سبب ہے بلکہ یہاں ادبی تخلیق میں مہمیز کا کام بھی کرے گا۔ عالمی شہرت یافتہ ادیبہ، ممتاز ناول نگار و افسانہ نویس اور اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے اس سلسلے میں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ گلگت بلتستان کی زبانوں میں لکھنے والوں کے لیے ایوارڈ کا اس کی منظوری ہو گئی ہے، بورڈ آف گورنر نے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اصول اکادمی وضع کرے گی، اس کے بعد پھر ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں توقع ہے کہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کے عزم بالجزم اور مثبت فکر و قلم سے ہماری یہ امیدیں جلد یقین میں بدل جائیں گی۔ نیز مقتدر ایوانوں کے سامنے یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ علاقائی زبانوں کے ادب اور پھر گلگت بلتستان کے اردو ادب میں جو زندہ اور توانا رجحانات اور عوامی جذبات ہیں انہیں قومی فکر کی بنیاد بنایا جائے، اور ان مضبوط ستونوں پر قومی تہذیب اور یکجہتی کی عمارت کو مستحکم کیا جائے۔ یہی آج کے دور کا اہم ترین تقاضا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں گلگت بلتستان کے نامور شاعر اور وزیر تعمیرات و مواصلات سید امجد زیدی کو محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، وخی گلگت بلتستان کی دلکش فضاؤں میں رچ بس جانے والی ایک نہایت حسین اور منفرد لب و لہجے کی حامل زبان ہے۔ یہ زبان مشرقی ایرانی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اسی نسبت سے پشتو اور دری کے زیادہ قریب ہے بنسبت اردو یا شنا کے۔ اگرچہ یونیسکو کے مطابق وخی ان زبانوں میں شمار ہوتی ہے جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، تاہم اس کی ادائیگی میں جو لطافت، نغمگی اور دل آویزی ہے وہ اسے ایک مخصوص جمال عطا کرتی ہے۔ اسی لیے اہل ذوق نے بجا طور پر اسے نغمہ خواں زبان کا خطاب دیا ہے۔ اس زبان کا لوک ادب اپنے اندر ایک طلسمی جہاں سموئے ہوئے ہیں۔ اس کی لوک کہانیاں پامیر و قراقرم کی برف پوش چوٹیوں کی طرح قدیم اور پائیدار ہیں۔
اس کے پہاڑی نغمے چرواہوں کی بانسریوں کی طرح دلگداز ہیں اور اس کے صوفیانہ اشعار قلوب کو حلاوت اور ارواح کو بالیدگی عطا کرتے ہیں۔ یہی ادب اس زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہی ذخیرہ اسے حسن و دلکشی میں ممتاز بناتا ہے۔ اس زبان کے شعراء اور ادبا اپنے قلم اور فکر کے ذریعے اس کے فروغ و ترویج کے لیے سرگرم عمل ہے۔ انہی میں ایک درخشاں نام جناب علی قربان کا ہے، جو نہ صرف اس زبان کے محقق ہیں بلکہ اس کے مخلص لکھاری اور خدمت گزار بھی۔ آج کی اس بزم علم و ادب میں آپ ہماری دعوت پر شریک ہوئے ہیں اور وسیع تاریخ، ثقافت، ادب، زبان اور رہائش پر اظہار خیال فرمائیں گے، لہٰذا اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب علی قربان ہنزا گوجال کو دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنے بصیرت افروز خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب علی قربان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ تکلفات میں نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ کہ آج کے مہمان خصوصی اور امیر مجلس اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے کہ آپ اس وقت جو ہے نا جو گلگت بلتستان کے جو ادب میں آپ نے جو انٹروین کیا ہے، یہ یقیناً حوصلہ افزا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہی امید رکھیں گے کہ اس کو مزید جو ہے نا یہ جو ریجنز میں مختلف زبانیں ہیں ان کو ری انفورسمنٹ کے توقع دیں گے۔ تو مختصراً یہ کہ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، پورے جو ہے نا ممکن ہے کہ ہم اس کو آپ کے ادبیات اکادمی ادبیات کو جو ہے نا ہم بھیجیں گے، اور لیکن اس میں جو چیز ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہم آپ کو مختصر جو ہے نا یہاں پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں جو یہاں کانفیرر ہے یا جو ماڈریٹر انتہائی جو ہے نا ذہین اور اس طرح خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اور مجھے دعوت دی، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ تو یہاں تھوڑی بہت جو ہے نا میں اپنے مقالہ کو جو ہے نا مختصراً جو ہے نا آپ گوش گزار کر لوں کہ وخی پیپل آر among the oldest communities of the Pamir's historic homeland. Wakhi stretches from the Oxus River, Daryai Panj, to the Hindu Kush Mountains. Today, Wakhi lives in Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, and China. ڈیاسپورا جس طریقے سے گئے کہیں کہیں تو یورپ ہے، امریکہ ہے، انڈیا میں پاکستان اور مختلف جگہوں پہ جو نا یہ بس رہے۔ ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے وخان اینڈ شغنان once remembered as independent kingdoms mentioned in Persian, Arabic, Chinese, Russian, English, Italian لٹریچر میں باقاعدہ موجود ہے۔ اوور ٹائم میں وخی پیپل بیکیم لنگوسٹیکلی، جغرافیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی اینڈ اکنامکلی مارجنلائزڈ۔ اب انڈو آرین کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ونس اپن اے ٹائم وخی ہیو ہیڈ دیئر اون ڈائنیسٹی۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ preserved a rich oral tradition despite isolation، موجود ہے باقاعدہ۔ اب یہاں کہتا ہے کہ the origin of وخی لینگویج، اس کا ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا، آپ ممکن اس کو پبلش بھی کریں، لیکن میں اس کا جو نا وہ جو ٹچ کیا ہم نے وہ چیز آپ کو بتا رہے۔ the origin of وخی لینگویج، وخی one of the پامیر لینگویج ایسٹ ایرانین گروپ کا ہے، related to Avestan, Sogdian, Khotanese and Bactrian Saka. Close affinity with Khotanese language، اس کا close affiliation وہ ہے۔ Evidence of ancient Iranian roots، Wakhi seen as descendants of the Iranian race کہا جاتا ہے، لٹریچر سے ہم نے یہ لیا ہے۔ وخی اسپیکنگ ایریاز کون کون سا ہے ذرا دیکھیے۔
core regions, Oxus River, दरियाई आमो या दरियाई पंज कहते हैं इसको, 5 दरियाओं का, जैसे पंजाब है 5 दरिया वैलीज में है ये ऑक्सस रिवर में, और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ना 50 to 60 and 70,000 है ये 4 ममालिक में। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अफगानिस्तान, वखान, लंगर एंड बदख्शान है, ताजिकिस्तान, गोर्नो बदख्शान, ऑटोनॉमस ओब्लास्ट, और चाइना जिंजियांग में है, और पाकिस्तान हुंजा, गोजाल, इश्कोमन, ब्रूगिल, गर्म चश्मा वगैरह वगैरह में ये बसते हैं। कमज़ोर है इसलिए लोग इनको ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। औरल फॉर्म्स में देखिए, औरल फॉर्म्स में फोक स्टोरीज है, बहुत रिच है, यकीन करें। शिकवर जिंदग वन ऑफ द रिचेस्ट जो फोक टेल्स में जो है ना वो वही लैंग्वेज है, और इतने जो ना स्टोरीज ऑन फोक टेल्स मेरे पास है कि कोई बच्चे मिलते नहीं है इस जो है ना टेक्नोलॉजी के दौर में कि उनको सुनाऊं तो पूरी रात जो है ना जाएगी, लेकिन वो स्टोरी खत्म नहीं होगी, इतने ज्यादा है। थीम्स, कल्चर, अच्छा, एंसेस्टर्स, नेचर, हंटिंग, लव, होमलैंड, और इसी तरह की जो ना बहुत सी चीजें हैं। अब यहां देखें जेनर्स में बुलबुलिक है, वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग, डॉक्टर केमेनिस्की है, स्टेबलन केमेनिस्की वगैरह ने इस पर काफी रिसर्च किया है, रशियन थे वो। बुलबुलिक वेरी लॉन्ग जो है ना ये गर्ल्स के जो ना सॉन्ग्स है उसको बुलबुलिक कहते हैं। इश्क बाइट बहुत है, इस तरह लव पे जो ना काफी जो है ना वो है सॉन्ग्स है। वतन बाइट काफी जो है ना वखान, गोर्नो बदख्शान से लेकर शिमशाल, चिपुरसन, और इसी तरह जो है ना बहुत से ऐसे इलाके जो लोगों ने वो किया है अपने वतन को, काफी उन्होंने सॉन्ग्स में वो किया है। खुशामदी बाइट, खुशामदी में यह है कि वो परश वखी में नहीं है, लेकिन है शाह मुबारक बाद अव्वल बना में या खुदा, और ये चीजें जो ना ज्यादातर फारसी ने हमारे जो वखी की जबान जो है ना इसका गला घोंट दिया है। तो यहाँ थोड़ी बहुत जो ना फारसी के बहुत जो ना वो है। फिर उसके बाद जो है ना सीनिसाई है, वेडिंग। वेडिंग में यह है कि सीनिसाई किसी शायद जो है ना 2-3 बच्ची थी, और जो है ना जब वो क्या है ग्रूम एंड ब्राइड, ग्रूम एंड ब्राइड, ग्रूम जब पहुंच गया वो क्या कहते हैं उसको, बाराती जब पहुंच गए उसके साथ वो जो पकड़ी बांधता है, हाँ दुल्हा के साथ पहुंच गया, तो अचानक जो है ना वो लड़की जो है ना वफात पाती है, और वफात पाने पे जो है ना वो क्या किया जाए उस हेक्टिक में जो है ना बेचारे उसने क्या किया, उसने उसको सीलिंग पे मैयत को रख के और दूसरी जो है ना बच्ची की उसने वो उसको सजा लिया उसने, और उसका मेकअप करवा के तैयार करके वो, ये सीनिसाई है, और इसके पीछे जो है ना बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। उसके बाद जो है ना एक है सुपर नेचुरल बिलीव में भी है, मर्गिचीग है, इसी तरह जो है ना वो सुपरस्टिशियस या सुपर नेचुरल चीजें, बीइंग्स, जो कि उस जमाने में ये बहुत आम था उस वक्त। एंशिएंट टाइम कीपिंग ट्रैकिंग द सन्स मूवमेंट ऑन माउंटेन रिजेस, देखे ना ये बहुत, इस वक्त जो है ना कैलेंडर आपके सामने है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एट्सेट्रा कहते हैं। उस जमाने में नेचर पे उन्होंने अपने कैलेंडर को फिक्स किया था। सूरज रिज से जो ना किस तरह यहां से यहां काश्तकारी शुरू होगी, यहां से यहां ये होंगे, उसके बाद हार्वेस्ट होंगे, उसके बाद ये भेड़ बकरियां ले जाया जाएगा, उसके बाद इस यहां से यहां इस रिज से इस रिज, इस रिज से इस रिज, यानी जनवरी से लेकर फिर जनवरी तक जो है ना वो कैलेंडर फिक्स था, वो पहाड़ के रिजिस पे, मूवमेंट ऑफ द सन उस पे जो ना वो थे। एंशिएंट टाइम कीपिंग में जो ना ट्रैकिंग उसी में। सीजनल रिचुअल्स, कुतवित, विंटर में जो ना बहुत जो ना वो जलाते थे, आग वाग जलाते थे, विंटर जो है ना वो बहुत हार्श था, इसमें जो है ना वो सीलिंग में जो ना वो होते थे, ये क्या धुआं लगते थे। फिर उसके बाद जब बाहर करीब होती थी तो वो क्या करते थे, वो सीलिंग को साफ करते थे और घर को साफ रखते थे, क्योंकि वो जो है ना रफ में जो है ना वो मौसम हार्श विंटर को जो है ना वो गुजारते थे। लेकिन बड़ जो है ना वो
खुत्तजीत, असल ये जो ना इट अल्टर्ड इनटू कित्तजीत। खुत्तजीत में ये हो गया कि उन्होंने उस सीलिंग को साफ किया। ये रिचुअल्स है। वो तागम, स्प्रिंग जब आती थी, बहार जब आती थी, तो उस बहार में जो है ना फिर वो सीडलिंग करते थे। शनीर हार्वेस्ट का है। ये रिचुअल्स है। These ritual has nothing with the religion. Right from the Zoroastrian, ये उस जमाने के जो ना, उस जमाने के जो ज़रतश्त के जमाने के जो ना, ये रिचुअल्स आज भी जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती से वो काश्तकारी, वो हार्वेस्टिंग है, वो ग्रोविंग है, वो कल्टिवेटिंग है या प्लोविंग वगैरह सारे वो खत्म हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी ने, इस मशीन के दौर ने जो ना हमारे उन सारे रसूमात को जो ना तबाह करके रख दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्माइली शिया ट्रेडिशंस इन लेटर सेंचुरीज, बाद में जो ना ये आ गए हैं, और खुसूसन ये क्या हो गए, जरतिश थे, बुद्धिस्ट थे, फिर उसके बाद जो ना ये मजाहिब आते गए और चले गए। अब इस वक्त जो है ना वो कभी इस्माइली थे, अब आगा खानी के नाम से बड़े मशहूर है। तो इसी तरह जो है ना इनके हम डिटेल में खैर नहीं जाएंगे। वही पोइट्री, यहां देखिए, कोर मीडियम ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, संग विद रबाब, फ्लूट, तंबुरीन, 3 इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं हमारे इस मौसीकी में। ये जो डडंग सरनाई जो है ना, ये आया शायद ये इधर से आया है, ये दारेल से या गलगित से या यहां से वहां, लेकिन हम है सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रबाब और फ्लूट और तंबरीन है। जेनर, अब यहां देखिए क़साइदिस्ट, अब वो कौन कौन से जो ना वो है क़साइद जो कि रिलीजियस जो ना सॉन्ग्स में आते हैं। उसके बाद तौग़बाइद, दौग़बाइद भी कहते हैं इसको, सॉन्ग्स ऑफ ग्रीफ है। अच्छा, स्टोन अबाइड, प्रेजिंग सॉन्ग्स जो ना उस जमाने में थे। रुबाई, डायलॉग, पोइम्स। ये रुबाई जो ना, ये उर्दू वाले रुबाई जो ना इससे अलग है, लेकिन रुबाई उस जमाने में था कि एक खातून इस तरफ से उस तरफ लड़की, इस तरफ जो ना लड़का, इधर से जो ना वो सवाल जवाब, उधर से वो सवाल जवाब, तो वो आपस में वो करते थे, एक्सचेंज करते थे, इस चीज अपने एक्सप्रेशन को जो ना वो करते थे, एक्सप्रेस करते थे। और इसी तरह जो ना रबोई है, वुमेन्स जेनर, जैसे बुलबुलिक हमने बताया, सिनिसाई बताया, लुस बताया। लुस इज कॉल्ड एलेजीज, एलेजीज नहीं होता है लुस, लुस क्या कहते हैं उसको उर्दू में, एलेजीज को कहते हैं मरसिया। यह भी बहुत ज्यादा आम था, जिनका कोई मरता था या बच्चा या कोई और भी, तो खुसूसन खवातीन जो ना ज्यादा गाया करती थी। उसके बाद जो है ना शेयर्ड विद अदर पामेरियन ग्रुप्स, कैटेगरीज में जो है ना एक है फाउंडिंग लेजेंड्स, और उसके बाद जो है ना सुपर नेचुरल टेल्स है। उसके बाद जो है ना कैरेज एंड हंटिंग स्टोरीज, ब्लेंड और हिस्ट्री, कल्चर, और ये तमाम चीजें उसमें वो कहते थे। सोवियत एंड मॉडर्न रिसर्चर डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें जो मिलते हैं। अब प्रिजर्वेशन एफर्ट्स में जो है ना थ्रेट, अब यहां थ्रेट क्या है, वही इज माइनॉरिटी एंड एंडेंजर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कहा जाता है ये यूएनओ के उसमें 8 ज़बानें, कितनी ज़बानें हैं, बहरहाल दे आर इन डेंजर जोन, ये ख़त्म होंगी, लेकिन इस वक्त मैं इसको ख़त्म करने नहीं दूंगी। इट इज मे बी इट इज ऑफ द क्लिफ, वो जो है ना वो गिर रहे, लेकिन यकीन करें इस वक्त मेरा कोई 400 जो ना लॉन्ग स्टेंजाज है हमने लिखा है, और उसके बाद उमर खयाम ने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल में 400 नॉट मोर देन 400 उसने जो ना क्वार्टर्स लिखा है, क्या रुबाई लिखा है। और इस वक्त डिजिटल दौर में जब रास्ते पे मैं चलता हूँ, रात को चलता हूँ, दिन को चलता हूँ, और डिजिटल ये जो टूल है निकालता हूँ, और ऐसे ऐसे इफेक्टिव, यकीन करें ये जरूर जो है ना हम मीडिया पे लाएंगे। और उसके बाद यकीन 5000 वही रुबायात मैंने तैयार किए, 5000 जो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो 50 किताबें अबाव 300 पेजेस के अबाव जो है ना 50 किताबें बन रही है। गिरना नहीं देंगे हम, ये हमारी माँ की जबान है, माँ के
دودھ اور خون کے ساتھ شامل ہے. یہ اس کو ہم گرنا نہیں دیں گے. باقی زبان جن زبانوں نے ہمیں گرا دیا, ہم اپنی ماں کی زبان کو گرنا نہیں دیں گے کبھی بھی. تھرڈس میں یہ نا کہ وخی ان دا مائنورٹی اینڈ انڈینجر لینگویج میں ہے, جس طرح سے ڈما کی بدقسمتی سے جو نا جا رہی ہے. لوگوں نے شرماتے میں کیسے ڈماکوں, ایون یہ جو شکومن وغیرہ کے جتنے بھی, یار وخی کو پکڑ لے, کیونکہ مارجنلائزڈ اور کمزوری یہ ہوتا ہے کہ کمزور جو ہے نا, جہاں بھی لوگ کمزور ہوتے ہیں اور معاشی طور پہ یا کوئی اور, تو زبان سارے چیزیں کمزور ہو جاتی ہے. وہ شرماتے تھے. ڈاکومنٹیشن ہم کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں باقاعدہ, اور اس کے بعد جو نا ہم ٹیچنگ وخی میں باقاعدہ اسکول میں جو نا ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہم نے اس کو پہلے گریک رومن اس میں وہ کیا تھا, پھر ہم نے انگلشائز میں اس کو بھی کنورٹ کیا ہے. اب بچوں کو جو نا ہم اسکول میں کوشش کر کے, لیکن ہے رومن میں, بیکاز یہ انڈو آرینز ہے, اور انڈو آرینز میں جو نا یہ رومنز کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے اس کو وہ کیا اسکرپٹس کو اس میں کیا ہے. انکریجنگ ڈیلی یوز, بہت کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم, فیس بک, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, کوئی بھی انسٹاگرام ہے, اسنیپ چیٹ وغیرہ جو بھی ہے, ان میں جو نا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور وخی توجید کلچر ایسوسیشن, بلبلک ہیریٹیج جو گلمت میں ہے, اسی طرح مختلف شکوم نے جنہوں نے اس طرح کے فورمز بنایا ہے, اور اس کو بچانے کے لیے تو بہت کوشش کیے جا رہے ہیں. ڈیولپڈ رومن الفابیٹ میں ہے, بیسڈ رائٹنگ سسٹم, اچھا وائڈلی یوزڈ اکراس ڈیاسپورا فار ٹیچنگ پوئٹری, اسٹوریز اینڈ ڈیاسپورا میں یہ نا کہ آج کل نکلے ہوئے یورپ میں بھی ہے لوگ, امریکہ میں بھی گئے ہیں, پھر اس کے بعد دے آر ان ڈفرنٹ ایریاز, تو وہ گئے ہیں تو وہ بھی اس میں. تو اسی طرح امپورٹنٹ فار اچھا اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے جو نا ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو پریزرویشن, اس کی پریزرویشن میں جو نا ہم, اور لینگویج چیلنجز میں کیا ہے, ڈومیننٹ لینگویجز اس میں جو ہے نا پرشین ہے, تاجک, اردو, چائنیز, رشین, انگلش وغیرہ. یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں جو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ رہی ہے, تو اس لیے اس کو بچانا بہت ضروری ہے. اوور شیڈو مائنورٹی لینگویجز, اور اوور شیڈو ہو رہے ہیں, اور یہاں ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بتا دیا ہے, اوور شیڈو تو ہے. اب اگر ایک آدمی ادبیات پاکستان اگر کوشش کرے اور اپنی کوشش, تو وہ بہت ضروری ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ کولینیل جو سینس وہ ہے, اس سے ہم نے نکلنا ہے, اس سے ہم ضرور نکلیں گے. ادب کو بھی استعمال کر کے, لکھنا وکھنا تمام چیزوں سے, لیکن جو کولینیل جو ماسٹرز ہے, ان سے بھی ہم گزارش کرتے کہ وہ اپنے ظلم میں ذرا کمی لائے, اور جب کمی لائیں گے تو یہ جو سینس آف کولونائزیشن جو ہے یہ کم ہو جائیں گے. لیکن وہ جتنے جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کرتے جائیں گے, ظاہری بات ہے یہ کولونائزیشن کا جو سینس ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہم قلم استعمال کریں گے. تو یہاں کہتے ہیں, یہاں اوور شیڈو مائنورٹی لینگویج ہے, لیڈز ٹو کلچرل ہیومنائزیشن, اور یہ ریوائیو کرنا ہے ایفرٹس اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, اور یہ سارے چیزیں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائنورٹی لینگویج, یہ ہے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہم نے اس کو کرنا ہے, چاہے یہ آڈیو ہو, ویڈیو ہو, ٹیکسٹ ہو, کوئی بھی ہو. ایجوکیشن اینڈ کریکولم ان لوکل اسکولس, یہاں احسان شاہ صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانے میں یہ بھی ہوا کہ یہاں سرکار جو ہے نا کوشش یہی کر رہا تھا, اور یہاں تاج صاحب بھی ہے, باقی ہمارے امین ضیاء, ان کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے 5 لینگویج کو انہوں نے پارٹ آف کریکولم بنانا تھا. دے ور گوئنگ ٹو انکلکیٹ دا لینگویج ان کریکولم, تو لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال اکادمی ادبیات سے ہم گزارش کریں گے کہ اس میں اگر وہ انیشیٹو لے لیں گے تو ممکن ہے کہ ان کو جگائے تاکہ وہ دوبارہ انکلکیٹ ہو جائے کریکولم کے اندر جو زبان ہے جو انڈینجرڈ ہے. اچھا, انکریج ڈیلی یوز آف ہوم اینڈ کمیونٹی, بڑے خطرناک ECD وغیرہ کی جو نا, او دس از یور پپا, دس از یور مما, او لیو اٹ, یہ میٹھی تات, یہ میٹھی نان, یہ میٹھی مونگ, یہ میٹھی پوپ. دس از ویری امپورٹنٹ. بہت جو ہے مایوس ہو رہے ہیں ہم اس وقت, جو ہماری زبان جو ہے نا اس وقت, ظاہری بات ہے ایون وہ ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ہاں موٹو پر دو
पॉलिसीज फॉर रिकग्निशन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज, फिर कल्चरल प्रमोशन है, इस तरह थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड फेस्टिवल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्स, ये जो एप्लीकेशंस है मोबाइल के अंदर, इनमें जो है ना किस तरह से इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, फंडिंग है, अवेयरनेस वगैरह, कैंपेन, ये सारी चीज़ें हैं. कंक्लूजन में जो है ना वही पीपल एंशियंट, रेजिलियंट एंड अच्छा कल्चरली रिच, ये बहुत रिच है क्योंकि इसकी जो है ना तारीख बहुत लंबी है और दर कर्नी 11,000 साल بود. یک साल रफ्तम बचीन, मैं चाइना में गया तो किसी ने कहा, मैंने कहा व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस वखी, उसने कहा ज़बान वखी दर कर्नी 11,000 साल بود, ज़बान आर्यंस بود. इसलिए जो ना यहाँ जैसे कि हमारे डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ब्रुशिस की जो ना वो एक यूनिक लैंग्वेज है, बिल्कुल जो ना जिसका किसी से ताल्लुक नहीं. हमारी वखी ज़बान यूरोप की लैंग्वेज में खुसूसन या जर्मन हो, इसमें इंग्लिश है, इसमें फ्रेंच है, इसमें बेल्ज है, इसमें और भी बहुत से जो यूरोपियन, रशियन वगैरह, सारों में हमारी ज़बान बाकायदा शामिल है और टर्किश में सबसे ज़्यादा है. तो कहने का मतलब ये है कि इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इसका. खैर ज़्यादा समाखराशी के लिए माजरत. तो फिर कहते हैं ना, डिस्पाइट मार्जिनलाइजेशन देयर लैंग्वेज, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस सर्वाइव, अभी भी सर्वाइव कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशंस and youth are reviving Wakhi through education, media and literature. और कहता है the journey continues to protect and celebrate Wakhi identity for future generation. तो डॉक्टर साहिबा और एहसान साहब और मेरा दोस्त, गुजारिश यूँ है कि इसका तफसील मैंने बाकायदा आर्टिकल्स में दिया है, ये मैंने हिंट्स दिया है और यही हिंट्स जो है ना आपको मैंने सुना दिया और बाकी तफसील जो है ना उसी आर्टिकल के अंदर है. अगर मेहरबानी करे तो इसमें जो है ना अदबियात पाकिस्तान में किसी उसमें जो है ना उसको शामिल कर दे अपने मुजल्ला में या किताब में, तो वी आर रियली ग्रेटफुल और थैंक यू वेरी मच. बाकी रही कि पोइट्री हमने कब प्रेजेंट करना है, ये आपके स्केड्यूल, ये आपके प्रोग्राम में क्या, तो मुमकिन है कि हम अपना पोइट्री उर्दू में भी करेंगे और वखी में भी करेंगे अगर मौका दे दे तो थैंक यू वेरी मच. Wish you all the best of luck. जनाब अली कुर्बान हुंजा गोजाल, आपके बेहद मशकूर हैं कि हम आपके बसीरत अफरोज़ ख़यालात से मुस्तफ़ीद हुए. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में अपोजिशन लीडर काजिम मेसम साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं. आप ख़ित्ते की इल्मी शख्सियत भी हैं. मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम काजिम मेसम साहब से कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और गिलगित बल्तिस्तान में अदबियात और फ़रोग़ अदब से मुतल्लिक़ इज़हार ख़याल फरमाएँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये 8 पहरुं शुमार क्या है? ये 8 पहरुं शुमार क्या है कि 7 रंगों के इस नगर में जिहाद 6 हैं, हवास खमसा, चहार मौसम जमा सलासा. ये 8 पहरुं शुमार क्या है कि 7 रंगों के इस नगर में जिहाद 6 हैं, हवास खमसा, चहार मौसम जमा सलासा. जहान 2 है, खुदाए वाहिद. तेरी बयान तो वुसअतों के सफ़र पे निकले हुए मुसाफिर अजीब गिनती में खो गए हैं कि थक के राहों में सो गए हैं. अकादमी अदबियात की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर नजीबा आरिफ, उस्ताद मोहतरम जनाब यूसुफ हुसैन आबादी साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद कासिम नसीम साहब, वज़ीर तामीरात व मवासलात सईद तमजद ज़ैदी साहब, जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद हसन हसरत साहब, गिलगित से तशरीफ़ फरमा मीन ज़िया साहब, एहसान शाह साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इब्तिदा में जिस अंदाज़ में मेरा तारुफ़ हुआ, यकीनन ये मुंतज़मीन का हुस्न नज़र है, वरना ये शायर होने का जो बोझ है
وہ نہیں اٹھا سکتا میں. ہاں شعر و شاعری سے شغف ضرور ہے. ادب نواز کہیں تو یہ لقب کافی ہے میرے لیے، کیونکہ استاد محترم حشمت کمال الہامی کا ایک شعر ہے کہ جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے شاعری کا شعور ہوتا ہے. تو یہ شعور، فکر، علم، آگاہی، دانست، تعقل، تفکر کی محفل میں ہمارا پہنچنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ اعزاز ہے. اور اکادمی ادبیات کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منتظمین کا کہ گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ 2 روزہ ادبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس میں گلگت بلتستان کی ادبیات کو یقیناً محترمہ تشریف لائی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، قدم مرجدہ فرمائی آپ نے یہاں پر، اور یہاں کی ادبیات کو انشاءاللہ آپ کی تشریف آوری اور ایسے پروگرام اور آپ کا ادارہ انشاءاللہ مہمیز بھی کرے گا. اور ساتھ میں یہاں گلگت بلتستان میں، کیونکہ جیسا کہ استاد محترم نے گلگت بلتستان کے تنوع کے حوالے سے بات کی، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی رعنائی، یہاں کا حسن، یہاں کا یقیناً تنوع ہے. جہاں پہ قدرت نے قدرتی طور پر اس ریجن کو انتہائی تنوع سے، حسن اور رعنائی سے نوازا ہے، وہاں پر یہاں موجود جو انسان ہیں، انسان کی زبانیں ہیں، قوم ہیں، قبائل ہیں، تہذیب ہیں، اس میں بھی خوبصورتی اور تنوع پائی جاتی ہیں. اور اس میں بلتی زبان، شینا زبان، وخی، بروشسکی، یہ بڑی زبانوں میں ہے، اگرچہ 60 ڈائلیکٹس ہیں. تو یہ زبان بنیادی طور پر زبانیں نہیں ہیں، یہ زبانیں ہی نہیں ہیں. اگرچہ کلونیل جو سسٹم ہے، نو آبادیاتی نظام نے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے، ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے کہ زبان صرف کمیونیکیشن کا ٹول ہے، یہ ابلاغ کا ذریعہ ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے صرف ابلاغ کا ذریعہ زبان نہیں ہے. ہاں ایک ذریعہ زبان کا ابلاغ ضرور ہے، لیکن زبان اپنے اندر تاریخ سمائے رکھتی ہے، ثقافت سمائے رکھتی ہے، رجحانات سمائے رکھتی ہے، نفسیات سمائے رکھتی ہے. یعنی آپ نے اگر کسی معاشرے کو سمجھنا ہے تو معاشرے کے لوگوں سے آپ کو ملنے کی، جلنے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی شاید ضرورت نہ ہو. اگر آپ لسانیات کے ماہرین میں سے ہیں تو لسانیات کی نفسیات دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بستی، یہ علاقہ، یہ نگر کتنی دفعہ لوٹا گیا ہے اور اس نگر کے کیا حال ہے. البتہ میں ایک شعر کی تعبیر کا اتنا ایک کہوں کہ جو میرے محسوسات ہیں وہ یہ ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. گلگت بلتستان کے ادبیات کے ساتھ تقریباً یہی کچھ ہوتا رہا ہے، جس کا خوبصورت انداز میں قربان علی قربان نے ذکر کیا. البتہ یہ سوال میں ادبا کے حضور یہ چھوڑ کر جاؤں گا کہ جو بڑی بڑی زبانیں ہیں، کیا اس زبانوں نے گلگت بلتستان کی جو مقامی زبان ہیں، کیا ان زبانوں کو متاثر کیا ہے، یا گلگت بلتستان کی زبان میں مزید چاشنی آئی ہے، مزید خوبصورتی آئی ہے، مزید رعنائی آئی ہے؟ لیکن میری جو آپٹکس ہے، میں دیگر زاویے سے دیکھتا ہوں، جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے آئسولیٹ یا تنہا نہیں رہ سکتے، ہم دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا. جب دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا تو دیگر جو تہذیبیں ہیں، جو زبان ہیں، جو آداب ہے، ان کو یقیناً ان کی حسن و رعنائی اور خوبصورتی بھی ہمیں اپنے اندر سمیٹنی ہوگی. اگر نہیں سمٹیں گے تو پھر شاید ہماری زبان مفقود ہوتی زبانوں میں شامل ہو جائے. رہی بات اس معاشرے کی مجموعی زبان کی جو نفسیات ہے گلگت بلتستان میں، یقیناً اس پہ ہمیں یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں داد دیتا ہوں، کھلے دل کے ساتھ داد دیتا ہوں. ادب نواز رہا ہوں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا ہوں، اور محترمہ کو بھی میں سن چکا ہوں کئی دفعہ مختلف پروگرامز میں. البتہ ملاقات پہلی دفعہ ہے. پہلی ہماری اکادمی ادبیات میں جب ہم منسٹر ہوا کرتے تھے تو ڈاکٹر یوسف خشک، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں، حسن حسرت صاحب کے توسط سے پروگرام میں شرکت بھی کی تھی، اور باضابطہ طور پر ہم نے دعوت دی تھی اور اپنے تئیں پوری کوشش بھی کی تھی کہ یہاں پہ باضابطہ سرگرمی اکادمی ادبیات کی شروع ہوں. اب ہماری کوششیں بیچ رستے میں آ کے رک گئی تھی. الحمدللہ باقی احباب نے اس کاوشوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، میں داد دیتا ہوں. اور ساتھ میں گلگت بلتستان میں یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ چھوٹا سا خطہ ہے بظاہر، لیکن اپنے اندر اس چھوٹے سے خطے میں الحمدللہ مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے جس ریجن سے میرا تعلق ہے. یہ انٹلیکٹ کے اعتبار سے، یہ تعقل تفکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، یہ شاید دنیا میں ایسا کوئی علاقہ ہے اور ایسا کوئی خطہ ہو جہاں پر کم آبادی اور کم خطے میں اتنے
ادب موجود ہو، اتنی زبانیں موجود ہو اور اتنی انٹلیکٹ لیول موجود ہو، جس کی چھوٹی سی مثال شاید کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی ہوگی، وہ یہ ہے کہ 22 لاکھ 20 لاکھ کے عوام میں، اس آبادی میں کتنے ایسے ہیں جو مقامی زبانوں کے علاوہ، ظاہر ہے مادری زبان میں یا ہماری زبان میں فادری زبان ہم کہتے ہیں، ہم زبان کو باپ سے مربوط کرتے ہیں، دیگر پوری دنیا شاید مادری زبان کہتی ہے، ہم مادری زبان نہیں کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہماری فادری زبان ہے، تو باپ سے منسوب، ہم فسکت بولتے ہیں ہماری زبان۔ خیر، اس مادری زبانوں کے علاوہ گلگت بلتستان کم آبادی کے باوجود عربی اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کرنے والے بے تحاشا شعراء ادبا گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ فارسی جیسی زبان جس میں بے تحاشا چاشنی موجود ہے، اس زبان کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کرنے والے گلگت بلتستان سے موجود ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان، فرنگی زبان، ٹھیک ہے، انگلش کا رعب و دبدبہ ابھی بھی ہے، کب تک رہے گا ہم دیکھتے ہیں۔ انہی کا ہی کہنا ہے کہ there is nothing permanent but change، سب نے تبدیل ہونا ہے، کوئی مستقل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تک جو رعب دبدبہ ہے، اس رعب و دبدبے والی زبان، جنہوں نے کبھی ڈوبتے سورج کو نہیں دیکھا، جن کے زبان بولنے والوں نے، تو اس زبان میں کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کرنے والے گلگت بلتستان سے موجود ہے۔ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے دوستوں کے درمیان، جب جو ہماری نئی سپود ہے جو جرمنی میں، فرانس میں اور چائنا میں جو پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے جرمنی میں بھی، فرینچ لینگویج میں بھی اور چائنیز میں بھی شعر و شاعری اور نثر نگاری جب شروع کی ہے۔ میں نے جب ان سے رابطہ کیا اور معلومات ملی، یہ وہ معلومات ہے جو میرے پاس دستیاب ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ ہماری زرخیزی ہے، اور اس ادب کو، یہاں کی تہذیب کو، تمدن کو، زبان کو، شعر و شاعری کو تحفظ فراہم کرنے میں، یوں تو اس وقت پوری دنیا میں ایک تہذیبوں کا تصادم چل رہا ہے، یقیناً زبانوں کا ایک تصادم کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسے میں کچھ ہمارے ہیروز ہیں، تو جس طرح میدان جنگ کے ہیرو ہوتے ہیں، اسی طرح میدان ادب کے کچھ شہسوار ہیں، ان کا نام اگر نہ لیں تو زیادتی ہوگی، جن میں اکثریت یہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بلتی زبان و ادب کو حفظ کیا، بلکہ دوسری زبانوں میں بھی یہاں کی تاریخ کو بھی حفظ کیا، یہاں کی نفسیات کو بھی، یہاں کے رجحانات کو بھی، اور جو کہ جسے عام طور پر، ابھی میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے نامور جرنلسٹ ہیں نثار عباس، ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، میں کوٹ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو سب سے کسی بھی قوم کے لیے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی جو لوکل وزڈم ہے، لوکل انٹلیکچول ہے، اگر وہ مفقود ہوتی جائے تو اس کے ساتھ زبان بھی ختم ہوگی، نفسیات بھی، رجحانات بھی، روایات بھی، اعمال بھی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری جو لوکل وزڈم ہے، یقیناً اس وزڈم کو مختلف انداز میں، شعر و شاعری کی صورت میں، ناول کی صورت میں، افسانے کی صورت میں، غزل کی صورت میں جن افراد نے محفوظ رکھا ہے، ان کی اکثریت میں دیکھ رہا ہوں، ان کے سامنے گفتگو کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمت کر رہا ہوں۔ تو ان سب کے لیے یقیناً داد بنتی ہے، ان کا شکریہ بنتا ہے کہ یہ وہ ہیروز ہیں، یہ وہ شہسوار ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کی تمام زبانوں کو، ادب کو انہوں نے حفظ کیا، محفوظ رکھا، اور یہ اگلی نسلوں تک مستقل کرنے والے یہ وہ وارثین قوم ہے جن کے احسانات شاید ابھی ہم ذکر نہ کریں، لیکن آنے والے وقتوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ جب گلگت بلتستان کی جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، یہاں کا معاشرہ بدل جائے گا، یہاں کی نفسیات بدل جائے گی، رجحانات تبدیل ہوں گے، اس وقت شاید پھر احساس ہو جائے قوم کو کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تحفظ فراہم کرنے میں، زبانوں، رجحانات اور ادب کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا مختلف صورتوں میں، جس میں ہمارے یوسف حسین آبادی صاحب نے ہماری تاریخ کے زاویے کو حفظ کرنے کے لیے انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ میوزیم کو ترتیب دیا، یقیناً یہ بھی پوری نسلوں پر احسان ہے، پورے خطے پر احسان ہے۔ اس محفل کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، اور بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے زبان کی نفسیات پہ، زبان پہ، خاص کر بلتی زبان، چونکہ گلگت بلتستان مختلف زبانوں کا ایک مجموعہ ہے، یہاں مختلف گلدستہ ہے پھولوں کا، تو یقیناً ہر زبان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں، جس طرح ہمارے کچھ لیبرل دوست
بلتی تہذیب کو ثقافت کو ختم کرنے میں اسلام کو دوش ٹھہراتے ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ ادبا باقی زبانوں کو پر الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے بلتی زبان کو یا شینا زبان کو یا وخی اور بروشسکی کو متاثر کیا ہے. تو میں ان تمام احباب سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ حقیقت ہے اس میں کہ بحیثیت قوم ہم نے اپنی زبان کو، اپنے ادب کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو بچانے میں ہمارا مجموعی طور پر کوئی اجتماعی کردار نہیں رہا ہے. اجتماعی کردار نہیں رہا ہے تو جس بھی معاشرے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی اصول بھی ہے کہ انسان اپنی ناکامی، اپنی کمزوری کو ہمیشہ دوسروں پر، اس ملبے کو دوسروں پر ڈال کر جی چرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اس قوم کا بیٹا ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مثلاً اگر بلتی زبان مفقود ہونے والی زبانوں میں اگر شامل ہونے لگا ہے، خطرے کی زد میں بلتی زبان ہے، تو اس میں میرا بھی حصہ ہے. شاید میں نے کہیں کوئی بھول کی ہے، کہیں کوئی غلطی کی ہے، یا اسی طرح وخی اور بروشسکی زبان میں، شینا زبان میں کہیں کوئی زبان کو خطرہ لاحق ہے، تو کہیں شینا زبان بولنے والوں سے کہیں کوئی بھول ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو رائج کرنے کے ساتھ، اس کے فروغ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی جتنی تہذیبیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، ہم کھلے دل کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں سیکھیں بلتی سے کہ فصاحت کس بلا کا نام ہے. عربی میں فصاحت و بلاغت بہت مشہور ہے، لیکن جتنی بلتی زبان میں جانتا ہوں کہ بلتی زبان میں جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، شاید کسی اور زبان میں نہ ہو. جو چاشنی دیکھیں تو اس میں جتنی گہرائی دیکھیں، اور اسی طرح اس میں موجود دیگر جو اصناف ہے جس پہ بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ موضوع انتہائی لمبا موضوع ہے، اور اس پہ کوئی میں نے ترتیب بھی نہیں دیا تھا. قاسم نسیم صاحب نے حکم کیا تو ہم حاضر ہوئے، نہ کچھ موضوع دیا تھا. تو ان سب کا آپ سب کو شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے درمیان ہوں گے. ہم علم و ادب والے، شعر و شاعری کرنے والے، ان احباب سے ہٹ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں، آپ سے ادب سیکھتے ہیں. اور یہی طبقہ ہے آپ کا طبقہ، علم و ادب سے مربوط. یہی طبقہ اس وقت پورے پاکستان میں معتبر طبقہ ہے. ہم تو معتبر بھی نہیں ٹھہرے ہیں. وجہ جس طرح میرا تعارف اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہو رہا تھا، تو فوراً سے قاسم نسیم صاحب نے جو اصلاح کی وہ مجھے بہت پسند آئی. وہ اصلاح یہ تھی کہ ان کو یہاں دعوت سیاسی رہنما کے طور پر نہیں بلکہ ادب نواز کے طور پر یہاں بلایا گیا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ سیاست اور سیاستدان پہ آپ معتبر نہیں رہیں، شاید یہی ہو، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی اعتباریت بحال ہو جائے. حبس بیجا میں تھی شعر کی جب ہوا، آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ، میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا، مجھ کو مرنا پڑا میں نے غزلیں کہیں. اب بھی ہم غزلیں کہتے ہیں، اب بھی ہم اصول کی بات کرتے ہیں، اب بھی ہم علم و ادب کی بات کرتے ہیں. اس جبر و تشدد کے دور میں نہ ہمیں ادب سے کوئی تعلق رہا ہے، نہ علم سے کوئی تعلق رہا ہے. بس جبر و فستائیت ہم سہ رہے ہیں، سہتے رہیں گے. اور اس میں سب سے سرفہرست ان مزاحمتی شعراء کو بھی میں یہاں پہ داد دیتا ہوں جن کی وجہ سے یوسف خسمن مجھے نظر آ رہے. ایک نظم انہوں نے کہی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ کے لیے میری یہی دعا ہے کہ آپ نے جس انداز میں نظم کہی تھی وہ کمال کی نظم تھی. ہمارے جتنے بلتی سمجھنے والے ہیں اس نظم کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. تو دیگر تمام شعراء، ادبا، فضلہ یہاں تشریف فرمائیں. ان سب کا شکریہ، ان سب کی محبتوں کا شکریہ، اور ان سب کی کاوشوں کا شکریہ. اور جس طرح کی آپ کی خدمات ہے، یقیناً ہمارے پاس اس کا کوئی عوض نہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم آپ سے ہی علم، شعور، فکر، آگاہی کا نور حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. کاظم میثم صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے گلگت بلتستان کی ادبیات سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کے حوالے سے اپنی زرعی خیالات سے سامعین کو مستفید کیا. جی، کاظم میثم صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ان کو موضوع بھی نہیں تھا اور تیاری بھی نہیں تھی. ہمیں ان کی علمیت پہ اور ان کے زبان و ادب پہ جتنا دسترس حاصل تھا اس پہ کما حق کو یقین تھا. اگر ہم موضوع دیتے پھر شاید محفل کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا. تو ہم چاہتے تھے جو ہمارے مقالہ نگار ہیں موضوع ہم انہی تک رکھیں، اور یہ یقیناً گفتگو کے انداز میں جس طرح موتی اور پھول جڑتے ہیں ہم نے اس کے فی البدی گفتگو سننے کا اہتمام کیا تھا. اور یقیناً آپ نے سامعین کو محظوظ بھی کیا، اور آپ کی جو فکر انگیز گفتگو ہے اس سے انشاءاللہ روشنی لیتے ہوئے ہم مزید جو علم ادب کی ترقی کا سفر ہے
اس کو بہتر انداز میں رواں دواں رکھ سکیں گے. اجمل ذاکری نے جس طرح یہاں منقبت پیش کی، میڈم نے ان کی آواز کو اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پہ ان کے لیے چھوٹا سا ایک نقد انعام کا بھی اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ان ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. پروگرام اپنی اختتام کی جانب گامزن ہے. میں صدارتی کلمات کے لیے آج کی اس بزم کے صدر محترم، نامور مورخ، مصنف اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب محمد یوسف حسین آبادی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لا کر صدارتی خطبے سے نوازیں. میں آپ کو یہاں دعوت دیتی ہوں اسٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم محترمہ، میڈم چیئرپرسن صاحبہ، شمالی علاقوں کے کریم ادیب صاحبان اور بعضوں ہمارے محفل کے شرکا، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ادبیات پاکستان کا کہ انہوں نے اس کردو کا انتخاب کیا اس محفل کے سلسلوں کو منعقد کرانے میں، اور یہی سے تو ادب کی سرپرستی ہوتی ہے. ادب کو ہم فالتو کوئی چیز سمجھتے ہیں نارملی لوگ، لیکن یہ ایک آئینہ ہوتا ہے. اسی میں آپ کا معاشرہ، آپ کا ماضی، آپ کا مستقبل، سب کچھ ہمیں اسی ادب میں نظر آتا ہے. اچھا، آپ کا حکم ہے تو چلو ٹھیک ہے جی. اس میں غلطی نہ سمجھنے والے بھی تو ہیں نا. اچھا چلیں. اچھا دیکھ غتا سے ادب کھیرنا یعنی فالتو چیز سم سے دین من ادب کھیرنا فالتو چیز من یا ادب کھیرنا غتی آئینہ ان یہ بھی نو غدا تھومن غتی ثقافت کو بھی حصہ ان ثقافت زرت غدا سے جو عربی لفظ چگن الثقافہ ہی العلم بالعلوم والفنون والآداب. اس دی ثقافت پہ نکرنا پوری زندگی یری یعنی اے الفاظ کو جو یری پوری زندگی کا نام ثقافت ہے. ادب یہ بھی نہ حصہ چکن ادب ہی نو یری سوچ پہ دین تھومن، یری ماضی ین وزن وین، یری مستقبل پہ ین تھومن، یری دگلہ پہ گما ین مستقبل وین. تو ورنہ غدا سے ادب پہ کرنا دوی فالتو چیز میں یہاں بے شاعری ڈاکٹر مظفر صاحب شعر جنگل دخل موجود ہے لوچک کے پھر کہت سوندا ان من یوا پھر کہت سون سے نا دل اللہ شنگریلی نو مشاعرہ چگس. تو ڈاکٹر صاحب سیزس دے محبوب اللہ کیا اللہ یہاں او میں جب پروگرام دن ننگل پھر چنجو کروں دے یعنی یری معاشری عکس کو غدا لے ادب پنتوں میں، چاہے دو تاریخ دو، چاہے دو شاعری دو، چاہے یا طریقہ تنقیدی کھیرنا نوٹ دو کھیرنا. تو دو بھی فروغ فری ادبیات پاکستان سے یار سی کرنا اس کر دو انتخاب بس. تو ڈاکٹر صاحب یہاں شکریہ ادا بد اور یہ تنگ عمل سا کہ جی دو انہوں بھرپور حصہ لیں ان دی شوز اور دو بس سے ادب لفروغ ہوئیں اور ادب پلوسو چیز میں یا نہیں زندگی حصہ ہیں. تو یہ دعا کو ندانہ مویت غتی ادب میں مویت. تو اللہ تعالیٰ کرنا غدا غاملہ ادب لفروغ میں دو یعنی یہاں غدا سا میں دو چھس پا الگ میں ادب چھس دو گنگمہ کرنا غتی زندگی مختلف پہلوئیں. تو یہ دعا ہے کہ جی غدا اللہ ادب لا اور غتی زندگی لا ترقی میں کرنا غدا اللہ توفیق سے دوشک. تو یا حروف کو نہیں اجازت سے لے بہت بہت شکریہ.
ये फरमाइशी तासुब हम इस फरमाइश की बजाय मेरे मरहूम दोस्त जमशेद दुखी साहब ने कहा ना, क्या है यही, अगर यही ईमान, अगर यही, अगर हाँ मैं काफिर हूँ अगर इस्लाम ये है। नहीं नहीं, मैं हमारे गिलिद से जो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे सब कुछ, अमीर ज़िया साहब, अब्दुल खालिद ताज साहब और हमारे इनका, हाँ कुर्बान साहब, और जितने दूसरे भी तशरीफ़ लाए हैं, आप, मैं नाम तो याद मुझे नहीं है, आप सबका भी शुक्रिया, आपने इतने यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़हमत की। और ये हम सब का एक इज्तिमाई कोशिश है कि जी गिलगित बल्तिस्तान एक घर है, ये हमारा घर है, इस घर को जो है खूबसूरत बना के रखना है, हमने पुरअमन बना के रखना है। और इसमें जो है वो हम सब अदीबों का भी जो है वो क्या, क्योंकि राय आमा पे आप असरअंदाज होते हैं, लोग एक मौलवी से ज़्यादा जो है अब्दुल खालिद ताज पर सुनते हैं, वो यानी ये इनके दाढ़ी अंदर है। हाँ जी, नहीं, बगैर बगैर दाढ़ी और बगैर अमामे के भी जो हैं वो मौलवी होते हैं ना, ये उनमें से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस अदबी तकरीब में कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न मोहम्मद कमाल ख़ान, जो ख़ित्ते के बहुत ही फ़ाल और मुतहरिक ऑफिसर हैं, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी आपकी भरपूर ताउन से मुनक़िद हो रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी ज़रूरी ख़यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम चेयरपर्सन पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, अमजद साहब वज़ीर तामीरात, कासिम नीसम साहब, हमारे सर, गिलगित से आए हुए हमारे उस्ताद अमीन ज़िया साहब, ताज साहब, और स्कर्द और वज़ीर शफ़ी साहब ब्रूशस्की पे जो बात करने वाले हैं वो मेरे गांव के महबूब साहब, सिकरदू के इंटेलेक्चुअल्स, साकी साहब, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। बल्तिस्तान अब आप लोगों के सामने लब कुशाई करना सूरज को चिराग दिलाने के मुताबिक है, मगर मुझे हुक्म हुआ है रस्मन 2 बातें करके बैठ जाता हूँ। अपनी अदब की वजह से सरज़मीन बल्तिस्तान अपनी एक स्पेशलिटी रखता है, एक आउटस्टैंडिंग इस एरिया की हैसियत, वन ऑफ द की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में इस इलाके का अदब। और जितने हमारे डाउन कंट्री से ऑफिसर्स यहाँ सर्व करके जाते हैं वो यहाँ की शायरी से बड़ा इम्प्रेस होते हैं, कि जितने भी शोरा जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है अपना शेर सुनाने का, वो कहते हैं बल्तिस्तान के शोरा सबसे उनकी शेर पुरतासीर और दिल और हमारे कानों को जो है मोह लेते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में कासिम नसीम साहब, अगेन इनसे हमारा दूसरा तीसरा जन्मों का रिश्ता है। इनके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त, ये मेरे मोहम्मद जान साहब के चाचा जो हैं उनके क्लास फेलो, और अब हमारा एक रिश्ता है। ये आए और उन्होंने हमसे ये फरमाइश की कि जी हम इस तरह का एक इधर इवेंट करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ हमारी सपोर्ट की जाए। तो हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ये हाल दे दिए। मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली आप इस्लामाबाद से आए। गिलगित बल्तिस्तान, कल भी आपसे बात हो रही थी, जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी खत्ते में सबसे ज़्यादा इस खत्ते में बोले जाते हैं, और कुछ ज़बानों का तो रस्म ख़त भी नहीं है।
ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ ہے. آج کل زیادہ تر جو جی بی کے لوگ ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں, مادری زبان تو اس کو شاید پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ادبی کانفرنس میرا خیال ہے اس میں سے جب یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو اس کا جو فائنل ریزولوشن ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو ہمارے لیے گائیڈنس کے طور پہ جی بی گورنمنٹ کے آفیشیل ہم اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جی. کمال خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہماری روایت ہے کہ ہم ہر تقریب میں یہاں مقالے پیش کرنے والے محققین اور دانشوروں کو اکادمی ادبیات کی جانب سے تعریفی سند سے نوازتے ہیں. میں ملتمس ہوں آج مقالہ پیش کرنے والے نامور محقق جناب حسن حسرت صاحب سے اور علی قربان حنزہ گوجال آپ سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. جی چیئرمین اکیڈمی ادبیات ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحب اور یوسف حسن آبادی صاحب منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے جو ہمارے آج کے مقالہ نگار تھے جناب محمد حسرت صاحب اور علی قربان صاحب، اور آج کے جو ہمارے کمپیئر تھے اسٹیٹ سیکریٹری کی کارروائی جنہوں نے کی کوثر پروین صاحب، ان کو تعریفی سند سے نوازیں گے. وقی زبان کے محقق و مصنف جناب علی قربان صاحب. اور آج کی اس افتتاحی تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دینے والے جناب کوثر پروین صاحبہ. اور جو نعت پڑھنے والے اجمل ذاکری کے لیے چیئر پرسن اکادمی ادبیات ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کی طرف سے نعت نام ہے. اور جنہوں نے جو مجلس صدارت کے ہمارے اراکین تھے ان کے لیے شیلڈز ہیں، تو میں ملتمس ہوں چیئرمین ہمارے منسٹر صاحب، کمشنر صاحب اور یوسف حسن آبادی صاحب سے کہ وہ ان مہمانوں میں شیلڈز پیش کریں گے اکادمی ادبیات کی جانب سے. آج کی اس محفل کی صدارت فرمائی تھی نامور محقق دانشور اور مورخ جناب یوسف حسن آبادی صاحب نے، تو ان کی خدمت میں چیئرمین اور منسٹر اور کمشنر صاحب جو ہے یہ شیلڈ پیش کریں. جی آج کے جو مہمان خصوصی اپوزیشن لیڈر ہمارے کاظم محسن صاحب. ان کو گورنر کے ہاتھ سے دے دیں.
इसके साथ ही आज की इफ्तिताई तकरीब अख्ताम पजीर है। यहाँ पे चाय का अहतमाम है और रात को जो हमारे शोराए कराम है जो गिलगित और दीगर अजला से तशरीफ़ लाए और यहाँ से भी जिन जिन शोरा को इतला दी हुई है वो रात शिगर फोर्ड में मुशायरे में शिरकत करेंगे। और कल यहाँ पे सुबह 10:30 बजे बल्कि 10 बजे है पहला सेशन है, शेड्यूल सबको दिया हुआ है उसी के हिसाब से, और 2 सेशन लंच ब्रेक से पहले और 1 सेशन फिर उसके बाद इख्तितामी सेशन जो है वो लंच ब्रेक के बाद यहीं पे होगा। और तवक्को है गवर्नर साहब इख्तितामी तकरीब में शिरकत भी करेंगे और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा भी वज़ीर आला की नुमाइंदगी में अमजद ज़ैदी साहब तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं ये रात मुशायरे में, क्योंकि ख़ुद भी शायर हैं तो मुशायरे के मजलिस सदारत में भी है और मुशायरों को भी रौनक बख्शेंगे। और हमारे दीगर जो कुछ मिनिस्टर साहिबान हैं जिन्होंने कन्फर्मेशन दी है वो कल के मुख्तलिफ़ सेशंस में इंशाल्लाह वो सदारत फरमाएँगे। और हमारे एक से बढ़ के एक यहाँ पे दानिश्वर, अदीब और मुहक्किकीन तशरीफ़ फरमाए जो मुख्तलिफ़ ज़बानों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कल हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ सेशन में इनके ज़र्री ख़यालात और इनके तहक़ीक़ पर मबनी हम मकाले सुनेंगे। तो बेहद शुक्रिया जी, आज की तकरीब यहीं पे इख्तिताम होती है। बहुत शुक्रिया।